السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر اصغر علی آپ سے بول رہا ہے۔ جو بھی اس نے آپ سے باتیں کی ہیں ابھی تک، اللہ کرے اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہو، ایک اویئرنیس آئی ہو۔ میں تو جیسے میں کہتا رہتا ہوں کہ میں نے 50 سالوں میں جو کچھ بھی سیکھا ہے ڈاکٹری کا، اور ویسے بھی زندگی میں جو کچھ میں نے کیا، سیکھا، دیکھا، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ No one is perfect۔ میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، بس زندگی چل رہی ہے، کوشش کر رہا ہے ہر انسان، تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں۔ صحت تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ آپ کو صحت تندرست اور توانا رکھے، لیکن اس کے لیے آپ کو خود سے اپنے لیے جو بھی کچھ کرنا ہے وہ آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیشہ راستے ہی بتائے ہیں، چوز ہم نے خود کرنے ہیں۔ تو پچھلی ویڈیوز میں دل کے متعلق، ہارٹ کے متعلق میں نے جو کچھ بتایا، اس میں وہاں پہنچا ہوں لاسٹ ویڈیو میں کہ جب کسی انسان کو اس بات کا شک پڑ جائے یا بہت حد تک یقین ہو جائے کہ وہ خود یا کوئی اس کا انتہائی عزیز جو اس کے اس پر قریب ہے، وہ ہارٹ کا مریض اس پر ہو گیا ہے اور ہارٹ کے مرض نے اس پر اٹیک کر دیا ہے، یا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، تو یہاں تک تو میں نے بتایا دیا تھا۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے ہارٹ اٹیک کا مریض دیکھا، یا وہ خود مریض جو خدا نہ خواستہ ہے، تو اس وقت اسے کیا فرسٹ ایڈ ملنی چاہیے اور اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ تو سبسکرائب بھی مجھے کیجیے گا، میری باتیں شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں کوئی اچھی باتیں کر رہا ہوں، مجھے مشورہ بھی دیجیے گا۔ تو جب اسے کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ ایک ایسے بندے کو فیس کر رہا ہے یا کہ جس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے اسے ایک ویل اکوپڈ ہاسپٹل میں پہنچایا جائے، جہاں ای سی جی سے لے کر خون ٹیسٹ سے لے کر اس کی پوری مینجمنٹ ہو، جہاں آئی سی یو ہو، جہاں اینجیوگرافی کا سسٹم موجود ہو، جہاں ہر قسم کی ریسسیٹیشن کا سسٹم بھی میسر ہو، تاکہ وہ ایک گڈ ہینڈ میں چلا جائے۔ اور اللہ کرے کہ اس وقت اس کو وہاں ایک مکمل ہمبل اور ایک ٹرین سٹاف ملے جو کہ اس کی ہیلپ کرے، جو کہ اس کو ٹینشن فری دے، جو کہ اس کی میکسیمم پروٹیکشن کرے، بغیر کسی دوائی کے اس کو انٹروینشن کے ساتھ اس کو تکلیف نہ دے۔ میں نے دیکھا ایک مریض کو کہ جب اس کی بلڈ گیسز لے رہے تھے، میرا تو خیال ہے کہ اس کنڈیشن میں مریض کی بلڈ گیسز نہ لیں، اس کی بریکیل آرٹری ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، تو اس کو تو تکلیف ہو رہی تھی، وہ تو پہلے شدید تکلیف میں تھا، اور اس شدید تکلیف میں ایک اور تکلیف جب اس میں شامل ہوئی تو ایک نیا اٹیک ہوا، اور وہ سائلوز ہوا، اور پھر وہ واپس نہیں آیا۔ میکسیمم کمفرٹ ملنی چاہیے ایسے مریض کو، تو بڑے اچھے کسی سینٹر میں پہنچیے گا
کہ جہاں آپ مریض کو بہترین پروٹیکشن اور ہیلپ ملے. لیکن اس دوران میں یا اگر وہ ہاسپٹل یا کوئی انسٹیٹیوشن آپ سے دور ہے تو آپ کو خود سے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس مریض کے کپڑے وغیرہ کمفرٹیبل کریں، اس کو آرام سے سود کریں، اس کو سکون پہنچانے کی اور اس سے حوصلہ دیں، اور امیجیٹلی اگر آپ کے پاس ڈسپرین کی گولی ہے تو آپ پانی میں گھول کر اسے پلا دیجیے گا. اینجیسڈ کی اگر گولی ہے آپ کے پاس زبان پر کے نیچے رکھنے والی، وہ بھی اس کی زبان کے نیچے رکھ دیجیے گا. لیکن یہ سارے پروسیس میں آپ اسے اس مینجمنٹ سے دور نہ کیجیے گا کہ وہ جلدی سے جلدی کسی ہیلپنگ سینٹر میں پہنچ سکے اور بہترین ہیلپنگ سینٹر میں پہنچ سکے. یہ دونوں چیزیں تو اگر آپ اویلیبل کر سکتے ہیں، جیسے کہ گولی اس کے زبان کے نیچے رکھیں، ڈسپرین کی گولی اس کے پانی میں گھول کر پلا دیجیے گا، اور اسے کہیے گا کہ وہ اس کیفیت میں نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بات سنے یا مان لے، حق المقدور اسے کہیے گا کہ یہ پانی میں گھول دی ہے، آپ اس کو آہستہ آہستہ اپنے منہ میں رکھیں، گھولیں. کیونکہ منہ میں جب ہم خوراک یا کوئی بھی دوائی رکھتے ہیں تو اس کی ایبزارپشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ چند سیکنڈ میں اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے اویلیبل ہو تو ایک اسے لیگزیٹرونل 3 mg کی بھی گولی دے دیجیے گا، اور ایک گولی اسے نوکلاٹ بھی دے دیجیے گا. میں نے کتنی دوائیاں بتا دیں آپ کو، کتنی دوائیاں بتا دیں کہ اب پہلی میں نے بتا دی ڈسپرین پانی میں گھول کر، اینجیسڈ بتا دی، نوکلاٹ بتا دی، اور میں نے لیگزیٹرونل بتا دی. اس دوران میں اس سے مینیج کر لیجیے گا کہ وہ جلدی سے جلدی پہنچ سکے. اور اگر یہ اویلیبل ہو تو میں نے دیکھا ہے، میرا تجربہ ہے، مجھے 50 سال میں نے جو کچھ سیکھا ہے کہ اگر کوئی اس وقت اس دوران میں چاہے رستے میں ودن ٹائم ضائع کیے ہوئے بغیر اس کو برولہ لگ جائے اور اس کو نارمل سیلائن یا رنگر کوئی سی بھی بوتل اگر اس کی وین میں آپ رش کر دیں، اسے فل کھول دیں، تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں، مور دین 80%، کہ اس کا جو بلڈ میں اس وقت کلاٹ آیا ہے وہ اس کو واش آؤٹ کر دے اور وہ بالکل کمفرٹیبل ہو جائے. لیکن یہ سارے جو میں پروسیس بتا رہا ہوں یہ ان گڈ ہینڈ ہونے چاہیے. یہ جو کوئی لکی ہے کہ کسی کو یہ ساری سہولت اس وقت یہ میسر آ جائے، اور جب وہ میرا یقین ہے کہ جب وہ کسی بھی اچھے انسٹیٹیوشن میں پہنچے گا تو وہ سروائیو کر چکا ہوگا. ویسے بھی ایک متھ ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک کا مریض ہاسپٹل زندہ پہنچ جائے تو شکر ادا کریں کہ اللہ کی طرف سے اسے زندگی کی مہلت مل چکی ہے. اب اس عملے پر ہے، ان سٹاف پر ہے، اس انسٹیٹیوشن پر ہے کہ وہ اس کو کتنا اسے کیئر آؤٹ کرتے ہیں اور کتنا اس کو سنبھالتے ہیں. ایک گڈ کمفرٹیبل کام ماحول انوائرمنٹ اس کو ایک یقین اور سکون اور اعتماد دیتی ہے، اور تقریباً اس سے 100% اس کو زندگی ملنی چاہیے. اس کے لیے بہت دعا کیجیے گا، اور اللہ پاک ہم پر جب ایسا وقت آئے، موت تو برحق ہے، موت نے تو آنا ہی آنا ہے، کسی کو کسی بہانے، کسی کو کسی بہانے. تو اس میں جو انسان کی سب سے بڑی فریاد اور دعا ہے وہ یہی ہے کہ وہ پاکیزہ حالت میں فوت ہو، ایمان کے ساتھ فوت ہو،
میری بہت بڑی یہ دعا ہے، میں نے ان ایسے کرونک مریضوں کو جو بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں، جن کے کپڑے، جن کا جسم کی پاکیزگی برقرار نہیں رہتی، ان کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ یہ فریاد کی ہے رب قدوس کی بارگاہ قدسیہ میں کہ اللہ پاک مجھ پر رحم کرنا، میرا جسم اس وقت پاک صاف ہو، میں اس وقت مجھے معافی مانگنے کی، تجھ سے رحم اور کرم کی التجا مانگنے کی میرے پاس گنجائش ہو، تو یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ زندگی ایک اچھے طریقے سے گزاریے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا پیٹ کبھی نہ بھر کر کھائیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے علاجوں کا بھی میں بہت سارا جو مجھے آتا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ ایک بہت بڑا ایک ٹرینڈ ہے کہ ایپل سیڈر ونیگر اور لہسن اور لیمن اور شہد، اس کا مکسچر بنا کر لوگوں کو دیا جائے، جس سے خون کی نالیاں کھل جاتی ہیں، واقعی کھل جاتی ہیں۔ اور میری بات سنیں، الحمدللہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ ایپل سیڈر ونیگر کی ٹرم میں نے انٹروڈیوس کرائی تھی۔ اردو ڈائجسٹ کے پچھلے شمارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایپل سیڈر ونیگر کی ٹرم اور اس کو انٹرنیشنل معیار پر بنانے کی سعادت اللہ پاک نے پاکستان میں مجھے دی تھی، جس کو آپ کسی بھی ورلڈ برانڈ سے کمپیئر کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ہے، کوئی انسان اگر اس کو ریگولر پیتا رہے، میں نے وہ مکسچر کیوں نہیں بنایا؟ اگر میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ مجھے شہد کی فراہمی کا یقین نہیں تھا کہ میں خالص شہد دے سکوں گا، اس لیے میں نے وہ مکسچر ان کا میں نے ضرورت نہیں دی کہ مجھے جس بات پر یقین نہیں ہے اس کی خاصیت کا، تو وہ میں کیسے لوگوں کو کہوں کہ یہ نہیں۔ اس کا مجھے 100% یقین ہے کہ یہ انتہائی معیاری ہے، آپ اس کو ضرور استعمال کیجیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و مبارکہ، کھانے پینے اور رہنے اور سہنے کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو صحت، تندرست اور توانائی ملتی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میری ویڈیوز کو آپ ضرور دیکھیے گا، اس میں میں اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی اچھا میسیج دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنے دوستوں کو بھی بتائیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ یہ تو سارے بڑے سے بڑے بھی اینکر اور وہ سارے کہتے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے بھی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ حافظ، اللہ کو صحت، تندرستی اور ایمان کی حالت میں رکھے، بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔